پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مخصوص منصوص اور اپنے معصوم بندوں سے منسلک اور متصل فرمایا ہے، اور اس اتصال سے ہمیں یہ شعور بخشا ہے کہ ہم 1400 برس سے جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ہمیں اچھی طریقے سے پہچان ہے، اور یہ پہچان ہمیں غدیر خم سے حاصل ہوئی ہے. چونکہ ہم غدیر سے دائیں بائیں ہوئے نہیں ہیں، تو آج تک ہم جانتے ہیں کہ حق غدیر کی طرف ہے اور غدیر حق کی طرف. اور چونکہ پیغمبر کا حکم تھا غدیر میں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، تو ہم یقیناً اپنے آبا و اجداد کے صلبوں میں موجود تھے. غدیر میں ہم اپنے ابوجد کے صلب سے وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایک بھائی نے اپنے بھائی کو کاندھے پہ بلند کیا ہوا ہے، کیسے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور ہم یقیناً وہاں کہیں بیچ میں کھڑے ہوئے تھے اور دائیں بائیں دیکھ بھی رہے تھے کہ کون دل سے سن رہا ہے، کون کان سے سن رہا ہے. تو پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ پیغام جو پیغام غدیر ہے وہ نسلاً بعد نسلن منتقل ہوتا رہے، نسلوں تک منتقل ہوتا رہے. تو ہم تو آج تک پیغمبر کی بات مانے ہوئے ہیں، تو ہم سے نہ پوچھا جائے کہ غدیر کیا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ غدیر چھوڑا کیوں ہے. جو من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں کہہ رہے، ان سے پوچھا جائے کہ کیوں نہیں کہہ رہے. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا، اور جب پیغمبر کہیں تو وہ حکم خدا بندی ہوتا ہے، وہ حکم خدا ہوتا ہے، وہ یقیناً حکم رسول ہے، لیکن ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو آج تک ہم اسی پیغام کو دل سے بسائے ہوئے ہیں، دل میں بسائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ غدیر کے بغیر حق کا تصور نہیں ہے. غدیر کے بغیر نہ حق کا راستہ ہے نہ حق کی منزل ہے. اور دیکھیے یہ سلسلہ جو حق کا ہے یہ ازل سے جاری اور ساری ہے. حق ازل سے ہے اور حق ابد تک رہے گا، حق ازلی ہے. کسی نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا خود مختار ہے، کس حد تک جبر کی کیفیت میں ہے اور کس حد تک اختیار کی کیفیت میں ہے، کتنا مجبور کتنا خود مختار. امیر المومنین سلونی کے منبر پہ بیٹھے تھے، اور امیر المومنین نے جواب ازلی جواب دیا اور ابدی جواب دیا. اور یہ فکر ہے اور یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے صاحب منبر سلونی کا، کہ جو صرف صاحب منبر سلونی کا نہیں ہے بلکہ خود خدا کا نظریہ پیش کیا ہوا ہے. یہ اصول ہے جو اصول خدا بندی ہے. امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا جب اللہ نے بنائی ہے، اس نے پوچھا کتنا خود مختار ہے انسان اور کتنا مجبور ہے. کہا اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس دنیا کا مقدر کر دیا کہ یہاں جب تک دنیا رہے گی یہاں حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے. دیکھیں میرے مولا کی کہی بھی بات ہے، اور آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا کہ علی نے کیا کہا ہے، علی والوں سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے. علی نے کہا، اور جملہ محفوظ کریں، علی نے کہا یہ دنیا اللہ نے جب بنائی تو اس دنیا کے مقدر میں لکھ دیا کہ جب تک یہ دنیا رہے گی یہاں حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے. کہا کہ تم دنیا میں آ گئے، تم دنیا میں بھیج دیے گئے، انسان دنیا میں بھیج دیا گیا. اب مجبور ہے انسان کہ چاہے یا نہ چاہے اسے اس حق اور باطل کے مارکے کا حصہ بننا پڑے گا. دیکھیے سوال آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اس نے کہا انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا خود مختار ہے. علی نے کہا یہ دنیا بنائی گئی، اس دنیا کے مقدر میں لکھ دیا گیا یہاں ہمیشہ حق اور باطل کا مارکا رہے گا، حق اور باطل کی جنگ رہے گی، حق اور باطل کا ٹکراؤ رہے گا، حق اور باطل الجھتے رہیں گے، حق اور باطل آمنے سامنے رہیں گے، حق اور باطل آمنے سامنے مقابلے پر رہیں گے. اس دنیا کا مقدر ہے. کہا اب تم نے پوچھا ہے کتنا مجبور ہے انسان اور کتنا خود مختار ہے، تو مجبور یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو اب مجبوری ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے اسے اس حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا. یہ سمجھا جملہ. اور اس وقت روئے عرض پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو حق اور باطل کی جنگ کا حصہ نہ ہو.
یعنی اگر یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، یہودی یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، آ جائیں میرے ساتھ آ جائیں، یہودی یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور جو مخالفان یہود ہیں ان کو وہ باطل پر سمجھتا ہے۔ عیسائی یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور جو غیر عیسائی غیر نصارہ ہیں ان کو وہ باطل پر سمجھتا ہے۔ ہندو یہ سمجھتا ہے کہ میری بت پرستی حق ہے، اور جو غیر بت پرستان ہیں وہ باطل پر ہیں۔ بھائی دیکھیے، ہر مذہب والا اپنے کو حق پر سمجھتا ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ اسے باطل پر سمجھتا ہے۔ اگر ہندو یہ سمجھ رہا ہوتا کہ بت پرستی باطل ہے تو کب کا وہ مسلمان ہو چکا ہوتا، پھر کاہے کے لیے یہاں سے مقابلہ ہو رہا تھا اور کاہے کے لیے مسلمانوں سے لڑ رہا ہوتا۔ عیسائی اگر اپنے کو باطل پر سمجھتا تو یہ نصارہ، یہ عیسائی ہوتے کیوں؟ شرک ختم کر چکے ہوتے۔ یہودی اگر اپنے کو باطل پر سمجھ رہا ہوتا تو وہ کب کا اسلام لا چکا ہوتا یا اپنا دین چھوڑ چکا ہوتا۔ ہر مذہب والا اپنے کو حق پر سمجھتا ہے، اور جو اس کے خلاف ہوتا ہے اسے باطل پر سمجھتا ہے، اور پھر حق اور باطل ٹکراتے ہیں۔ یہودی آج بھی ٹکرایا ہوا ہے، عیسائی آج بھی ٹکرایا ہوا ہے، چاہے وہ اقتصادی طور پر ہی جنگ کیوں نہ لڑ رہا ہو، لیکن عیسائی کی بھی جنگ چل رہی ہے، اسی طرح ہندو کی بھی جنگ چل رہی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی بھی جنگ چل رہی ہے۔ یعنی ہر انسان، علی نے جو کہا اس جملے کی تصدیق چاہ رہا ہوں آپ سے، کہ جو میرے مولا نے کہا کہ تم مجبور ہو، چاہو یا نہ چاہو، تمہیں اس حق و باطل کے مالکے کا حصہ بننا پڑے گا، چاہے یہودی ہو، کوئی بھی یہودی ہو۔ وہ اپنے، آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا فیس بک ہے اور کتنا یہ سوشل میڈیا ہے، تو ہر یہودی اپنے مذہب کے حق کے لیے پوسٹ چلاتا ہے اور دوسرے والے کو باطل سمجھتا ہے، اور پورا یہودی طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور دنیا کی تمام اقوام کے خلاف ہے، یعنی حق اور باطل لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات پہنچ گئی، اب جملہ آگے لے جائیے۔ کہ مجبور ہو، اس دنیا میں آ گئے تو مجبور ہو، چاہو یا نہ چاہو، تمہیں اس حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا۔ اور کہا خود مختاری یہ ہے، خود مختاری یہ ہے، خود مختاری یہ ہے کہ چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی طرح سلامت رہیں آپ۔ توجہ فرمائی آپ نے، کہا مجبوری یہ ہے کہ چاہو یا نہ چاہو اس حق اور باطل کے مارکے کا حصہ بننا پڑے گا، اور اختیار یہ ہے کہ حق اور باطل سامنے ہیں، چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تمہاری گردن پکڑ کر حق کے لیے تمہیں مجبور نہیں کرے گا، تمہاری گردن پکڑ کر نہیں لائے گا کہ یہاں پر آ جاؤ، نہیں، تمہیں عقل دے دی اور حق اور باطل سمجھا دیا، اب چاہو تو حق کی طرف جاؤ، چاہو تو باطل کی طرف جاؤ۔ تو یہ ازلی مارکا ہے حق اور باطل کا، توجہ، گفتگو شروع ہو رہی ہے، ازلی مارکا ہے حق اور باطل کا، اور اللہ نے ہر دور میں حق کو رکھا، اب جو حق کے مقابل آ جائے